الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، عظیم شخصیت کا آج آپ کے سامنے تعارف لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے سامنے میں مختصر بایوگرافی، اسی طرح سے تاریخ کے حوالے سے گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ آج جو ہے میں ایک بڑے ہی محقق کی مختصر بایوگرافی آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میرے اول ٹائم فیوریٹ جو ہے عالم دین ہیں، اور عالم دین کہنا کافی نہیں ہے بلکہ محقق ہیں، مفتی ہیں، اور ایک بہترین طالب علم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں۔ میں ان کا نام آپ نے تھمبنیل پر جائزہ لے لیا ہوگا، مولانا محمد اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آبادی۔ ان کے نام سے شاید آپ سب واقف ہوں گے، جو کچھ سامعین سماعت فرما رہے ہوں گے اس ویڈیو کو۔ میں جانتا ہوں آپ شاید مجھ سے زیادہ ان کو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میرا اعجاز ہے، میرے دل کی خوشی ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کا تعارف رکھوں۔ دیکھیں، ان کا نام جو ہے پورا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ پیدائش جو ہوئی ہے آپ کی 15 جون 1935 عیسوی میں آپ جو ہے پیدا ہوئے۔ کہاں پر؟ مقام جو تھا ضلع فیصل آباد کے ایک شہر چک جھمرا کے ایک گاؤں میں، راڑا ٹالی گاؤں کے اندر یہ پیدا ہوئے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میاں منشی جو ہے ان کے والد کا نام تھا۔ تعلیم جو ہے آپ نے دیال گڑھ کے پرائمری اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کری۔ ذہانت اور حافظہ بہترین، یعنی آپ جب ان کی ویڈیو سماعت فرمائیں گے، تصانیف جو ہے ان کی وہ تو زیادہ نہیں ملتی۔ یہ ایک کتاب ہے مقصد حسین، جو میں نے آپ کے سامنے جس سے مقصد حسین سیریز بھی بنائی، بہت زبردست کتاب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اہل بیت کا مقدمہ لڑا، اور مولانا مودودی کا مقدمہ جو ہے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا۔ بہت زبردست ذہانت اور حافظہ بہترین، ایک بار جس چیز کو پڑھ لیں بھولتے نہیں تھے، بہترین حافظہ، اور اتنے زبردست انداز کا ان کا جو ہے تقریر ہوتی تھی کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، گوز بمپس۔ آپ دیکھیں، ذہانت بے مثال۔ دینی تعلیم جو ہے نور محمد سے حاصل کری انہوں نے، عربی فارسی وہیں سیکھ لی۔ ہمارے لوگوں کو تو عربی فارسی سے لگاؤ بھی نہیں ہے، لیکن عربی فارسی شروع کے دور میں عربی فارسی سیکھ لی۔ اسی طرح سے مڈل اور میٹرک جو ہے انہوں نے چک جھمرا سے ہی حاصل کرا، ان کے جو چک جھمرا گاؤں تھا۔ امداد الحق جو تھے دیوبندی، ان سے انہوں نے صرف و نحو، فلسفہ اور منطق یہ سیکھا۔ دیکھیں ان کی اسٹڈی کو، دیکھیں آپ ان کے جو ہے ان کی شروعاتی دور کو دیکھیں، کس طرح سے ان کی اسٹڈی ہو رہی ہے۔ جبھی تو آدمی اتنا بڑا بنتا ہے، دھیرے دھیرے اسٹیپ لیے، لیکن آپ آج جا کے دیکھیں کہ پوری دنیا ان سے واقف ہے، مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس طرح سے گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے انہوں نے ایف اے کا امتحان دیا اور گولڈ میڈل حاصل کرا۔ ان کو جب ہم سنتے ہیں، ویڈیو میں دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کوئی ضعیف بزرگ آدمی ہے جو کہ دنیا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس مسجد میں تقریر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، دنیا بھی علم رکھتے تھے، فارسی، انگلش، اردو، عربی اور پنجابی بہترین انداز میں جو ہے بولتے تھے۔ بچپن سے ہی ان کے اندر ایک سنجیدگی تھی، ایک سنجیدگی والا معاملہ تھا کہ ان کی عمر کے دوست جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے، کرکٹ کھیل رہے ہیں، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، گیند بلا کے وغیرہ اور دیگر کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی مطالعہ کرتے تھے، بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ، اور شوقین جو تھے وہ اصل کتابوں کے مطالعے کی تھی۔ یعنی آپ اگر کو حدیث کو دیکھنا تو بخاری اور مسلم کو دیکھیں گے، تو چھوٹی موٹی کتاب کی طرف نہیں جو رجوع کریں گے۔ قرآن مجید کی بڑی بڑی تفسیر، تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں کھول کے بیٹھ جایا کرتے۔ بچپن سے ان کا کتابوں سے بے انتہا محبت تھی، یعنی کتابیں ان کی جان تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ کتابوں سے ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے آج کل نوجوان کتابوں سے دور ہیں، ان کو کتابوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں تو جب ہم 40-50 سال کے ہو جائیں گے تو اس ایجڈ عمر کے اندر جا کے جو ہے کتاب پڑھنا شروع کریں گے۔ حالانکہ دیکھیں، بچپن سے جو لوگ آگے جا کے بہت بڑا کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے ہی اپنی شروعات کرتے ہیں۔ ایک پیڑ جب پنپتا ہے تو شروع میں ایک پودا ہوتا ہے، لیکن دھیرے 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 کر کے تناور درخت بن جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو چھایا بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، اور اسی طرح سے آکسیجن بھی دیتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اپنی لکڑیاں دے کے جاتا ہے سنسار کو۔ اسی طرح سے دیکھیں، مطالعے کے شوقین تھے۔ گاؤں کے محلے کے بچے جو تھے، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جب کھیل رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے شادی جو ہوئی ہے آپ کی، وہ بھی ایک صابرہ عورت سے، صبر کرنے والی عورت سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کا خوب ساتھ دیا۔ یعنی آج کل کی بیویوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دو، وہ ضرورت پوری کر دو، تم مسجد کے ملا کیوں بنے ہوئے ہو، تم داڑھی کیوں رکھ رکھی ہے، تم نے یہ کیوں کر رہے ہو، تم دنیا میں لگو۔ لیکن صابرہ عورت، ایک بیوی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک کامیاب شوہر کے پیچھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ قادیانیوں کے متعلق بہترین مطالعہ اور قادیانیوں کو منہ توڑ جواب دیا مولانا محمد اسحاق نے، اور آپ دیکھیں ان کی ویڈیو بھی موجود ہیں۔ یہ جو جواب دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، بڑے بڑے قادیانیوں کے بڑے بڑے جو ان کے اہل علم ہیں، سب ڈھیر ہو کے رہ جاتے ہیں۔
اتنا زبردست. آپ دیکھیں کھیتی باڑی اور دینی تعلیم، دینی مطالعہ، دینی کتب کا مطالعہ ایک ساتھ چل رہا ہے. انگلش بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ و ساتھ، عربی فارسی بھی چل رہا ہے، سارا کام ایک ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ ابھی تو جناب ہمارے گھر میں تو ابھی کام ہے تو ہم پڑھ نہیں سکتے، اب پڑھائی کر رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں تو ہم دینی کام نہیں کر سکتے. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم نے بوجھ سر پہ باندھ لیا پڑھائی کا. دیکھیں وہ لوگوں کو، آپ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح سے پڑھائیاں کری، ٹائم مینجمنٹ سیکھیں، ان سے سیکھیں ٹائم مینجمنٹ. اس طرح سے گاؤں کی مسجد میں جو ہے آپ کافی ٹائم تک جو ہے جمعہ پڑھاتے رہے. جماعت اسلامی کے اجتماعات میں بھی شامل ہوتے رہے، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے اجتماعات کے اندر تقریر بھی کرتے تھے اور ان کو لوگ سننے کے لیے آتے تھے. کم عمری میں ہی جو ہے مناظرہ وغیرہ کا شوق تھا. شروع میں مناظرے کرتے تھے، لیکن بعد میں اپنے جو ہے شاگردوں کو کہا کہ اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا تو مناظرے زیادہ نہ کرا کرو. لیکن شروع میں مناظرے انہوں نے بہت کرے ہیں اور سنے بھی ہیں. اتحاد امت کے بہت بڑے دائی، شیعہ اور سنی اتحاد پر بہترین مثال ہے ان کی زندگی. شیعہ سنی کی زندگی، شیعہ سنی کی اتحاد کے اوپر ان کی زندگی کو آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنے عدل اور انصاف سے بات کرتا ہوا گزرا ہے زندگی کے اندر. 1983 تک اپنی گاؤں کی جامع مسجد میں، اپنی گاؤں کی مسجد میں ہی جمعہ پڑھاتے رہے، وہیں خطاب دیتے رہے. 1983 میں 1983، یعنی جو لوگ 83 نہیں سمجھتے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، 1983 کے اندر فیصل آباد کی مسجد، جامعہ مسجد کریمیہ کے اندر ان کو جو ہے امامت کا موقع ملا. پھر فیصل آباد یہ شفٹ ہو گئے. دور دور سے لوگ ان کو سننے کے لیے آتے تھے. آپ دیکھیں آج کے دور کا معاملہ یہ ہے کہ آج کل تو انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے وغیرہ، اس لیے لوگوں کی دعوت عام ہو جاتی ہے، لوگ ان تک پہنچ جاتے ہیں، رسائی عام ہے. اس دور کے اندر جب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور موبائل فون عام نہیں تھا، اس وقت بھی دور دور سے لوگ ان کو سننے کے لیے آتے تھے. 83 کی بات بتا رہا ہوں. 3 منزل تھیں جامعہ مسجد کریمیہ کی، تینوں منزل مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے پہلے ہی بھر جاتی تھی. یعنی لوگ منتظر ہوتے تھے. اور جمعے کا دن تو کیا دن تھا، صبح سے ہی شروع ہو جاتے تھے لوگ آنا. سوال جواب کا سیشن چل رہا ہے، اوپن سیشن چل رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے. 1 گھنٹے کی لوگ تقریر بھی سننے، 1.5 گھنٹے کی لوگ تقریر سننے. آپ سرچ کریں مولانا محمد اسحاق کو یوٹیوب پر، آپ بھی سنیں. اسی طرح سے دیکھیں دفاع اہل بیت کے دائی تھے، دفاع اہل بیت کے بہترین طور پر دفاع اہل بیت کرا انہوں نے. ان پر رافضی ہونے کا فتویٰ بھی لگایا. مقصد حسین جو کتاب ہے، جو میں نے آپ کو بتایا، جس کو میں نے پڑھا ہے، جس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے مقصد حسین سیریز رکھی ہے، وہ کتاب کے انہوں نے لیکچر دیے، بعد میں ان کے اسٹوڈنٹ نے جو ہے اس کو کتابی شکل دے دی. آپ کا ایک پروگرام فتاوی آن لائن بھی چلتا تھا، اس میں آپ لوگوں کو اصلاح کرتے تھے، آن لائن چلا کرتا تھا، اس میں سوال جواب ہوتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی یوٹیوب پر اویلیبل ہے، آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. نیم رافضی کا فتویٰ تو ظاہر سی بات ہے، جس نے اہل بیت کا دفاع کر دیا وہ نیم رافضی ہو گیا. یعنی جس نے اہل بیت کو کہہ دیا کہ اہل بیت جو ہے وہ سب سے افضل ہے، صحابہ کے اندر بھی سب سے افضل کیٹیگری اہل بیت کی ہے، اور اس میں شیعہ سنی اتفاق ہے، لیکن پھر بھی کسی نے بول دیا تو نیم رافضی. جس نے بول دیا من کنتم مولا فہذا علی مولا، وہ نیم رافضی. یعنی حالانکہ سنیوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، جس نے بول دیا وہ نیم رافضی. جس نے کہہ دیا حدیث میں آیا، سنیوں کی حدیث کی کتاب میں آیا، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تبوک جا رہے تھے تو کہا کہ علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ. کتنی بڑی بات ہے، اور یہ باتیں کوئی بتا دے تو وہ نیم رافضی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں علم و زہد کی مثال، بہترین علم، جامع ترین، دلیل سے بات کرتے. آپ ان کے خطبہ جمعے کے خطبے سنیں، تقریر سنیں، لگتا ہی نہیں ہے کوئی اتنا بڑا محقق کوئی بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے. سادی سی زندگی تھی، لوگوں سے محبت پیار کرتے تھے، لوگ ان کے کھینچے چلے آتے تھے. اتنے پرانے دور کی بات ہے، لیکن اس دور کے اندر بھی لوگ ان کو سننے آتے تھے. ایک محقق تھے بہترین، تحقیق کری. یہ معلم بھی تھے، مفتی بھی تھے، محقق بھی تھے، اور مولانا مودودی علیہ رحمہ سے بہت محبت کرتے تھے. حالانکہ ان کی آپ نے غلطیاں جو آپ سے ہوئی ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو ہائی لائٹ بھی کرا ہے، لیکن محبت بہت کرتے تھے مولانا مودودی علیہ رحمہ سے، اور جماعت اسلامی سے بھی بہت محبت کرتے. ان کی تصانیف جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو ہے مقصد حسین، دوسری ہے وحدت امت، اس طرح سے ایک ہے احکام عیدین اور قربانی، اس طرح سے ایک ہے خطبات اسحاق، اسی طرح سے اور بھی ان کی جو ہے تصانیف ہیں. اور جو ہے بڑا انہوں نے کام کرا. اس وقت یوٹیوب کا دور نہیں تھا، نہیں تو آج ہمارے پاس بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے ان کی تقاریر کا. لیکن پھر بھی ابھی بھی جو ہے وہ بھی بہت بڑا ہمارے پاس جو ہے سرمایہ ہے، اس کو سننا چاہیے. اتنے بڑے عالم کو ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ وہ اس عالم نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے. بھائی بہت بڑا کام ہے، لوگوں کو اتنی بڑی بڑی ڈگری حاصل کرنے کا، جاب مل جاتی ہے. اس زمانے میں تو بہت آسان تھی، اور جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں اس ملک میں تو اور آسان تھی. تہجد گزار تھے،
تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اٹھتے تھے، غسل کرتے تھے، اپنی بیوی کے لیے اور اپنے لیے چائے بناتے تھے، روز کا معمول تھا، وائف کو بھی اٹھاتے تھے، یعنی اپنی زوجہ کو بھی اٹھاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے تہجد پڑھتے تھے۔ آخری جو دن تھا اس دن بھی کچھ یہی معاملہ رہا، اٹھے، اٹھ کے غسل کرا، وضو کرا، لیکن وہ ہمت نہیں ہوئی پھر نماز پر، روشنی بجھا کے دوبارہ لیٹ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کی جو ہے روح قبض کر لی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت جلدی اپنے پاس بلا لیتا، حالانکہ ان کی عمر بہت زیادہ تھی۔ 21 شوال 1434 ہجری کو، 28 اگست 2013 کو ان کے انتقال ہو جاتا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی، مولانا مودودی علیہ رحمہ سے ملنے بھی جاتے تھے، کچھ سوال جواب بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی مختصر میں نے آپ کے سامنے بایوگرافی رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔